ہم ختم کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں عمر پہ. اس کے بعد ہمارا دادا جان بھی آئے کہ سنا واللہ دل نہیں کرتا. عمر دی اینڈ ہے، ختم ہے. تو میں ہجرت کر رہا ہوں جس میں جرت ہے مجھے روکے. عمر فاروق کا کعبہ میں تیور بول اٹھتا ہے. اور عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مانے جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روح محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا. تو پھر سنو، لیکن شیطان یہاں سے شارٹ ہو گیا. تو پھر آپ کے اندر بھی مزید تقویت آ گئی ہوگی. تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ عمر کو عمر کے انداز میں داد دو. تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا یا اللہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ ہمیں عمر کی غیرت سے تھوڑا سا ٹکڑا عطا کر دے تو کام. تو سنو، آپ دیکھنا خود کے اندر آپ محسوس کرو گے. بس صرف اور صرف یہ کہ دل کے کانوں سے محبت سے عمر کو سنو. صرف 2 شعر پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا. شاعر کیا لکھتا ہے کہ حمایت میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. میں جس کی اتر آیا قرآن، اللہ اکبر وہ حضرت عمر ہے. شہ انبیاء کو نظر آئی جس میں صفات پیغمبر، وہ حضرت عمر ہے. اور عمر کا دیوانہ ہاتھ ایسے نہیں ایسے اٹھائے. سماعت کیجئے پہلا شعر کہ نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی، نہ صدیق جیسی امامت کسی کی، نہ حیدر کی جیسی نمازیں کسی کی. مگر یاد کرتا ہے شدت سے جس کو نبی کا یہ منبر، وہ حضرت عمر ہے. مرد جلال، مرد جلال، مرد ہنر بیجنا پڑا. اونچے ہی سر پہ، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روح زمین پہ رب کو عمر بیچنا پڑا. آخری شعر اور اس کے بعد حضرت کا خطبہ شروع ہو جائے گا، سنتیں پڑھیں گے، خطبہ شروع ہوگا. تو آخری شعر میں عمر دنیا میں بھی حضور کا خادم، قبر میں نبی کا پڑوسی، اور حشر میں بھی حضور کا خادم ہوگا. اب حشر کے میدان میں عمر کی خدمت کیا ہوگی؟ سماعت کیجئے گا. خدمت سنو گے دل کرے گا ہوا میں اڑ کے عمر کو داد دوں. اور تو سکتا نہیں ہے. لہذا یہ جو 2 بندے تشریف فرمائے نا، یہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں پائیں گے. شاید ان کے ساتھ تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں ہو جائے عمر کی محبت میں. تو سماعت کیجئے، کیونکہ تیرے کو بھی عمر کے سامنے سے گزرنا ہے حشر میں. عمر کی خدمت کیا ہوگی بیان کر رہا ہوں. مزہ نہ آئے سبحان اللہ واپس ہے. شاعر کیا لکھتا ہے؟ سماعت کیجئے گا کہ نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. نہیں ساتھ چھوڑیں گے محشر کے دن بھی، محمد کی خدمت میں حاضر رہیں گے. وہاں پر جو آقا، وہاں پر جو آقا کو بھر بھر کے دیں گے کٹوروں میں کوثر، وہ حضرت عمر ہے. خلافت راشدہ.
میں آج آپ کو اپنی وہی نعت ود اپڈیٹنگ سناؤں گا، کچھ اپڈیٹ کر اور رات کے 3 بجے بھی ہو نا خان صاحب تو کسی کی زبان رک نہیں پاتی. میں اس پر نہیں کہوں گا آپ کو کہ سبحان اللہ بولا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ چپ کیسے بیٹھتے ہو. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا. اور جنہوں نے اپنے ٹانگوں سے ہاتھ لپیٹے ہوئے انشاءاللہ وہ ہاتھ ہٹیں گے یہ نعت سن کے. آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ نے ٹانگوں سے، آپ نے تو بڑے پیار سے اپنے پیٹ سے لپیٹے، ماشاءاللہ سینے سے لپیٹے. انبیاء اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا. اور آپ کے آنکھوں کے آنسو ہماری قبولیت کی علامت ہے. یہ میں ان کو نہیں بول رہا کہ آپ رو، یہ ان کا دل، ان کی محبت ان کو رولا رہا ہے. تو آواز ان پہ اثر کر رہی ہے نا، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے بھائی، یہ نبی کی نعت کی محبت ہے. شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے. پہلا شعر اس آنسو بہانے والے کی نظر کہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. باہر والوں آپ بھی، اور وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں وہ درومی حنظلہ پاتی کی گنا غزا کوی سمر بختور دچی رسول جنازہ کوی درومی حنظلہ. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. ماشاءاللہ صدیق کے دیوانوں، صدیق کے مستانوں، آپ کی محبت مجھے نظر آنی چاہیے. کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، صداقت صدیق اکبر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لگے گا نعرہ فرش پر ہے چر کے جس کے عرش پر نعرہ تکبیر. اب آتے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپڈیٹنگ ود اپڈیٹ، تو اب اپڈیٹنگ شیئر سنگے جانا نا خیر چپچا کے وہ آخر میں حضرت لفظ. تو اپڈیٹنگ شیئر کیا ہے؟ تسی بیٹھو تے اسی پڑھیں گا نا انشاءاللہ، میں نو جلدی نہیں ہے بھائی. جزاک اللہ. شاعر کیا لکھتا ہے؟ ویسے آپ شعر کے آخر میں کہتے ہو سبحان اللہ، اور یہ ولادت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے پروگرام ہے. لیکن اب ایسا شعر پیش کر رہا ہوں کہ جس کے پہلے ٹکڑے میں یہ جس کے ٹانگوں سے ہاتھ لپیٹے ہوئے یہ ہاتھ اٹھیں گے نبی کے لیے اور کہیں گے سبحان اللہ. اس مسجد میں اگر کسی کی زبان خاموش رہی تو دل کو تکلیف ہوگی، ایسا ہوگا تو نہیں. شاعر کیا لکھتا ہے کہ حلیمہ سے آ کر، حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں کا شاہ آ گیا ہے. حلیمہ سے آ کر سبھی نے کہا ہے سنا ہے حسینوں
گیا ہے جہاں رحمتیں تو جہاں جلوگر ہے وہ جھولا جھولانے کو دل چاہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا شان محمد مصطفیٰ صورت محمد مصطفیٰ سیرت محمد مصطفیٰ خلافت راشدہ کربلا کا منظر کس کا منظر بھائی ذرا زور سے کس کا منظر بھائی اور آج اس منظر میں حسین کا تذکرہ نہیں کروں گا بہت سنا ہے آپ نے آج اس منظر میں حسین کا تذکرہ نہیں ہوگا بلکہ کربلا کے سب سے ننھے منھے شہید کا تذکرہ ہوگا جسے علی اصغر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بھائی علی اصغر اور اس پورے مجمع میں اہل بیت کا کربلا والوں کا ایک دیوانہ ایسا لازمی ہوگا جب یہ شعر اس کے دل پہ محبت کا وار کرے گا وہ زمین پر بیٹھ نہیں پائے گا وہ کھڑے ہو کے اس ننھے اصغر کو سلام نہیں سلوٹ پیش کرے گا سماعت کیجئے شاعر کیا لکھتے ہیں اور اس میں ایک دیوانہ دیکھنے کے منتظر ہوں لکھتا ہے کہ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو دل چاہتا